السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھیں سلامت، آمین۔ الحمدللہ۔ آج ہم اگلا سبق پڑھیں گے، دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا، آمین۔ لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتٌ، ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا، منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، فاستبقوا، پس سبقت کرو، الخیرات، نیکیوں میں، اینما، جہاں کہیں بھی، تکونو، تم ہوگے، یأتی، لے آئے گا، بیکم، تمہیں، اللہ، جمیعاً، سب کو، انا، بے شک، اللہ تعالی، علی، اوپر، کلی، ہر، شیئن، چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث، اور جہاں کہیں سے، خرجتا، نکلیں آپ، فولی، تو پھیر لیجئے، وجہ کا، چہرہ اپنا، شطر، طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، للحق، البتہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف، وما، اور نہیں ہے، اللہ بغافل، غافل، عما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ جی اب ہم اس کی کر لیتے ہیں مختصر وضاحت۔ اچھا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کا اپنا ایک رخ ہوتا ہے، یعنی اچھا یہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نا، قرآن پاک پہ یہ لکھا ہوا ہے، یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منہج اور طریقہ بنا رکھا ہے، جسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے، جیسے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ المائدہ، سورۃ المائدہ کی یہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے، اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ سب اختیارات کے بغیر ممکن نہ تھا، اور اختیار دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے۔
اس لیے اے مسلمانوں تم تو خیرات کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی اور بھلائی ہی کے راستے پر گامزن رہو، اور یہ وحی الہی اور اتباع سنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ ہے، جس سے دیگر اہل ادیان محروم ہیں۔ اچھا، ایک میں اس آیت کے حوالے سے اپنی طرف سے بھی تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے میں سوچتی ہوں جب صبح سب لوگ اٹھ کے اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی روزی کمانے جا رہا ہوتا ہے، کوئی صبح صبح اٹھ کے جب اٹھتے سار وہ اپنا کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اور کوئی صبح صبح اٹھ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو ہمارا یہی ہونا چاہیے نا، ہمارا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ایسا عمل ہونا چاہیے جس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، دنیا ساتھ لے کے چلیں لیکن آخرت کو نمبر 1 پہ رکھا کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر ہم مطلب کہ دنیا کو لے کے چلنا ہے تو دین نہیں ساتھ چل سکتا، یہ تو جھوٹ ہے۔ ہم دین اور دنیا دونوں لے کے چل سکتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا اللہ کی جو بنائی ہوئی جنت ہے اس کی طرف دوڑ ہونی چاہیے۔ سب اپنے اپنے رخ کر رہے ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں، اپنی اپنی دلچسپیوں میں وہ صبح اٹھتے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ صبح چلیں کوئی نہیں اٹھتا، لیٹ اٹھتے ہیں جو، وہ بھی اٹھتے سار اپنی جو ان کی دلچسپی ہے نا اسی میں ہی وہ پہلا اپنا قدم رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جی، ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں سے زیادہ نیکیاں کرنے میں آگے جانا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے فلاں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، ہم نے اس سے زیادہ انشاءاللہ نیکیاں کرنی ہے۔ اور پھر اینما تکون، اللہ تعالیٰ ہم جہاں بھی ہوں گے آخر اللہ کے پاس ہی جائیں گے، تو پھر اللہ ہم سب کو بتا دے گا کہ جو ہم کر کے جائیں گے، اچھا کریں گے تو اچھے کا اچھا صلہ ملے گا، برا کریں گے تو اللہ معاف کرے۔ تو اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا، نیچے والی آیت میں آ جاتے ہیں ہم، اور نیچے والی آیت کا ترجمہ ہے، سوری ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے، اور اس کا ہم کریں گے وضاحت۔ قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے، یا یہ جو کہ نسخ کا مطلب منسوخ جسے کہتے ہیں، ناسخ و منسوخ حکم کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے لکھا ہوا ہے، یا یہ چونکہ نسخ حکم کا پہلا تجربہ تھا اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر دلوں میں راسخ کر دیا جائے، یا پھر تعداد علت کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ ایک علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی، وہاں اسے بیان کیا۔ دوسری علت ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، وہاں اسے دہرایا۔ تیسری علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے، وہاں اسے بیان کیا گیا۔ فتح القدیر۔ چلیں الحمدللہ، اس کی اب ہم کر لیتے ہیں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔